اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے ایک دوسری تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں وہ جو دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ومثل الذين ينفقون، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ مضارع کی علامت واو نون جمع کی علامت، اس کو الگ کر دے، باقی تو نون فے قاف ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا۔ اموالہم، اموال مال کی جمع ہے، ہم ان سب کے یعنی اپنے مالوں کو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء افتعال کے معنی باقاعدہ سوچ سمجھ کے ابتغاء چاہتے ہیں، ابغا یبغی چاہنا، ابتغاء مرادات اللہ مرضی اللہ کی، مرادات مرضی کی جمع مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، رضا اللہ چاہتے ہیں، وتثبیتاً اور ثابت قدمی چاہتے ہیں، من انفسہم اپنے اندر اپنی جانوں کے لیے۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کمثل کاف کی طرح، مثال کی طرح جنتن کوئی باغ ہو، بے ربوتن بلند مقام پر، بلند مقام پہ تو بارش ہو تو نیچے چلی جاتی ہے۔ اصابہ اس جنت کو بولتے ہیں نا، مؤنث لکھی ہے اس لیے ہا آ گیا، اصابہ اس کے اوپر پڑے، وابل بارش، عام بارش، فآتت پھر آئے، بارش ہو پھر آئے، آتت تو آئے، تے مؤنث کے لیے آ گیا، فآتت اکولہا اس کے اوپر کھانے کی چیزیں، ضعفینی اس کا پھل آئے کئی گنا، فَإِن پس اگر لم یصبھا بارش ہو تو اس پر پھل آئے کئی گنا آئے۔ ایک آدمی دانہ لگایا ہے 700 بن گئے، اللہ چاہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وَإِن لم یصبھا اگر وہ بارش وہاں بھی نہ پہنچے، وابل اگر وہ وابل نہ بھی ہو، وہ بڑی بارش نہ بھی ہو، زوردار بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌ ہلکی بارش بھی ہو جائے تو وہاں پر بھی وہ باغ پھل دے گا۔ فَطَلٌ تو تھوڑی بارش بھی۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، کمثل جنت بربوۃ، ربوہ کہتے ہیں یہ بلند مقام کو، بلند مقام پر کسی کا کوئی باغ ہو، اصابہ وابل اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل آئے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، یہ تل کہتے ہیں ہلکی بارش کو، اگر ہلکی بارش بھی فوار ہو تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، واو کے معنی اور اللہ بما کے متعلق، ما جو اس کے متعلق جو کہ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر وہ دیکھ رہے ہیں، ازل سے ابد کے دیکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس لیے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اندر ان کے پورا ثبات ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، قرار ہوتا ہے،
اس کے ساتھ کہتا ہوں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو. ربوہ، رے بے واو سے نکلے گا جی ربوہ، بلند مقام پر ہو. اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ ہو یعنی ہلکی پھواری ہو تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تھوڑا مال دیا ہے، زیادہ مال دیا ہے، دل کی کشادگی کا کیا عالم ہے، دیکھا وہ جائے گا. ایک ہوتی ہے عام بارش، اسے مطر کہتے ہیں. مطر سے زیادہ زوردار بارش ہوتی ہے جسے مطر غزیر کہتے ہیں. عموماً اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مطر غزیر، موسلادھار بارش. وابل اس سے زیادہ زوردار. اور تل تو ہوتی ہے پھوار. اس کے لیے غیاث کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے ویسے بارش کے لیے، کیونکہ اس سے وہ مدد مل جاتی ہے، پھل اور پھول لگ جاتے ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام